مجھے بتائیں کہ آپ کے 16 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بالکل ہینڈ ان گلو ہے، دے آر ہینڈ ان گلو ود دا گورنمنٹ گائز. ایک منٹ میری گزارش سن لیں. اور وہ جو ہے صرف اس لیے انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ پلان بی انہوں نے بنایا ہوا ہے، صرف اس لیے بنایا ہوا ہے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی ان کو ٹف ٹائم دیتی ہے بجٹ پاس کروانے میں تو وہ آپ کے لوگ یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس طرف جھکاؤ ہو جائے گا ان کا، اور آرام سے سموتھ سیلنگ ہو جائے گی، ان کا بجٹ پاس ہو جائے گا حکومت کا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک تو لڑائی جھگڑے پبلکلی پی ٹی آئی کے لوگوں کے، اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہوئے ہوئے ہیں. آپ کے اپنے پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس طرف جھکاؤ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے ہوپس جو ہے وہ جو ہوپس پن کی ہوئی تھی کہ جناب ان کا لیڈر جو ہے وہ باہر نکل آئے گا، وہ ختم ہو چکی ہے؟ وہ کہتے ہیں پوستر ہے شجر سے امید بہار، شعر و شاعری سے کچھ نہیں ہوگا. نہیں ہوتا ہے. میں میسج دے رہا ہوں نا، اچھا. زبان اس کی بجائے میں ایک مصرع کہہ کے اس میں دے رہا ہوں. لیکن دیکھیں، فرسٹ آف آل آئی ڈو ناٹ بلیو کہ ہمارے 16 لوگ چلے گئے ہوں گے. ہاں اگر ان کے اوپر کوئی ناجائز پریشر ہے، کسی قسم کا دباؤ ہے، یا کسی وجہ سے ان کو بلیک میل کر کے ان کو دوسری طرف کیا جا رہا ہے، وہ دوبارہ وہی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو سیاست یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کی ہوئی تھی، یا یہاں پہ سیاست ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کو پریشرائز کر کے کریں، یہ اس چیز کی عکاسی ہوگی. ادروائز ہر وہ شخص چاہے وہ کتنا طاقتور، کتنا بڑا پولیٹیشین کیوں نہ، مثال کے طور پہ پرویز خٹک صاحب، اس سے بڑا سیاستدان کے پی میں کوئی نہیں تھا جو کہ پاور کو ہر لحاظ سے اچھے طریقے سے مینیپولیٹ کر سکتا تھا. جس دن وہ عمران خان سے الگ ہوا ہے، وہ ایک ایسے شخص سے ہارا ہے جس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے پالیٹکس میں. تو یہ میں ان سب لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر وہ آج عمران خان سے ہٹ کے کریں گے، یہی جو تھریٹ ہے نا، یہی تلوار جو اپنے لوگوں This is پہ آپ politics لٹکا نا. کے بیٹھے ہوئے نا، میری بات سنیں، اسی لیے میں آپ کے لوگ politician جو ہوں. نا، آپ کے لوگ کس چیز سے بھاگتے ہیں؟ آپ کے لوگ، آپ کو کئی لوگ ایسے ہیں جو پبلکلی اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو، گزارش تو سن لیں، لیکن کہتے ہیں جناب کہ ایک تو ہماری جناب سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ بڑی ہوگی، نمبر 1. دوسرا جناب ہمیں جناب یہ پبلکلی جو ہے ہمیں بالکل زندہ نہیں رہنے دیں گے. ایک کام کرتا ہوں، میں ایک کام کرتا ہوں، یہی بات آپ لوگ بار بار ریپیٹ کر کے، بار بار آپ ریپیٹ کر کے ان کو وہ وارن کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو ایک چیز لیٹس پٹ لائک دس. میں آپ مجھے ووٹ دے کہ ہمایوں ہم 10 بندوں نے تمہیں ووٹ دیا ہے کہ تم نے یہ پروگرام اس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں جا کے بالکل غلط کام کر دوں، آپ مجھے کیا کہو گے؟ یار ایکسلنٹ نہیں، آپ آگے میرا احتساب کرو گے. You are dealing with people who are like more smarter than you. No, Let me put it they are this not way. smarter than us. Okay. They are crooks. Okay, جو مرضی نام دیں آپ. لیکن crooks are smart. لیکن ہاں ٹھیک ہے، لیکن the point is کہ وہ آپ سے زیادہ اسمارٹ ہوئے نا. پالیٹکس جناب آپ کا ویکیوم کریٹ ہوا تھا، آخری جب لیگ آپ کی چل رہی تھی حکومت کی، اس میں آپ کا ویکیوم کریٹ ہوا تھا نا. پنڈی کے ساتھ آپ کی جو آپ کی پیج تھا، ایک پیج وہ ختم ہو گیا تھا تقریباً، ٹھیک ہے. وہ پہلے سے ہی نہیں تھا. نہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ. 200% غلط. میں آپ کو بتا دوں، آپ 200% غلط. مجھے 1 منٹ دیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب ایک پوزیشن رکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پوزیشن رکھتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب ایک پوزیشن رکھتے ہیں. ان تینوں نے کہا ہے کہ 2019 جنوری فیبری میں جنرل باجوہ صاحب نے ہم کو کہا تھا اس کو چینج کرنا ہے. عمران خان کب آیا تھا پاور میں؟ اگست 2018 کو. 6 مہینے بعد وہ آ کے کہتے ہیں اس کو نکالنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کہاں سے ایک پیج آ گیا؟ ابھی آپ لوگوں نے آبجیکٹیوز کا مجھے جواب نہیں دیا، آپ ادھر ادھر لے کے چلے گئے بات کو، ٹھیک ہے. آپ آبجیکٹیو میں نے پوچھا تھا، آپ لوگوں کا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ریلیف دلوانا ہے اپنے لیڈر کو، وہ آپ نہیں دلوا سکے. آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے عدالتوں سے اس کو ایک تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے، اس کو وہ نہیں دلوا سکے، آپ اس کو باہر نہیں نکلوا سکے. آپ لوگ، آپ کے لیڈرز جو ہیں پبلکلی آ کے یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں پبلکلی، ٹھیک ہے. مجھے مجھے بتا دیں، آپ نہیں مانیں گے کہ آپ نے تو نہ رکھی ہوئی ہے آج. آپ جس وقت سے آئے ہیں نا، آپ نے ہر چیز کو نہ پہ رکھا ہوا. میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی ورکنگ سمجھتا ہوں، پی ٹی آئی کی ورکنگ سمجھتا ہوں. جب آپ لوگ بیٹھتے تھے نا، جب آپ اپنے لیڈر کے سامنے بیٹھتے تھے، آپ اس کو کرٹیسائز کرتے تھے، آپ اس کے ساتھ لڑتے بھی تھے، آپ اس کے ساتھ جھگڑتے بھی تھے. آپ کا لیڈر اس وقت نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت پبلکلی آ کے کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟
ایگریڈ نہیں لڑنا چاہیے. نہیں لڑنا چاہیے نہیں لڑنا تو پھر کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہاں پہ میں آپ سے 100%. اچھا یہاں پہ میرے بڑی مہربانی ہے آپ کی یہی تو آپ مانے میری بات. دیکھیں جہاں میرے اور آپ کی بات وہ آئے گی, ہم لوگ ایگری, آئی ول ایگری ود یو ان سرٹن تھنگس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈس ایگری. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, نہیں سن لیں. آپ نے کہا کہ ہم لوگ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ ہم نے قانونی طریقے سے عمران خان کو ریلیف دینا تھا, ہم نے میرٹ سے آنا تھا. اب میرٹ سے آنے کے لیے میں کورٹ میں جاؤں گا, جب کورٹ مجھے ڈیٹ نہیں دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ایک ایک کیس کے اوپر, اور جس دن کورٹ نے مجھے ریلیف دے دیا, کہا کہ اس کے خلاف یہ کیس غلط ہے, اس دن کیا ہوا؟ اس دن اسی شام کو میرے لیڈر کے خلاف ایک اور کیا 6-7 اور نئے کیسز کھول دیے. سنیں میری بات سنیں, یہ رک جائیں, یہیں پہ رک جائیں. آپ کے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہیٹ فیس کی, کئی لوگوں نے یہاں پہ جناب ہیٹ فیس کی. پی ٹی آئی کے کئی لیڈران ہیں جنہوں نے ہیٹ فیس کی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ٹھیک ہے. سو مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے, وہ اپنا ویٹ جو ہے نہیں تھرو کر سکے, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کروا سکے. کس چیز کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر کہ آپ لوگ اسمبلیوں کے اندر موجود بھی ہیں, آپ لوگ وہاں پہ جناب, اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ریلیف نہیں ملتا, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ نے وہاں پہ اسمبلی کے اندر کون سی ایسی چیز کر دی کہ جس سے پتہ چلے کہ کوئی طوفان آ جائے, پتہ چل جائے اسمبلی کے اندر رہ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا سڑکوں میں, اسمبلی کے اندر رہ کے کوئی ایسی چیز بتا دے جو کی ہو آپ نے, جس سے آپ کو بریدنگ سپیس ایٹ لیسٹ مل سر. دیکھیں اس طرح یہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. اسمبلی کے اندر سم ہاؤ ہمارے جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, اس کو وہ کر لے, تو انہوں نے کیا, تو اس وقت ہمارے نمبرز میٹر نہیں کرتے اسمبلی کے, لیکن ہماری پریزنس وہاں پہ ہے اور ان لوگوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھا دم کیا ہوا ہے آپ نے, سر انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے. نہیں, جیسا منہ ویسی, میں ان کو نہیں کہہ رہا, جیسا منہ ویسی چپیڑ ہوگی. میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا, میں اس بات پہ میں تو یہ بحث ہی نہیں کر رہا. میں تو صرف یہ بحث کر رہا ہوں کہ آپ کے وہاں پہ ہونے سے, پی ٹی آئی کی اسمبلی میں ہونے سے, آپ لوگوں کے وہاں پہ موجود ہونے سے, آپ کے لوگوں کو جنہوں نے ہیٹ فیس کی, آپ کے لیڈر کو کیا بریدنگ سپیس ملا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, وہاں سے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں, میں ایک پولیٹیشین کے لحاظ سے, یہ ایک عام انسان کے لحاظ سے کر سکتا ہوں. یہ دونوں ہاؤسز کو آپ ذہن میں رکھیں گے, اپر ہاؤس بھی, لوور ہاؤس بھی, میں پروونشلز کو بھی سب کو سامنے رکھ رہا ہوں, میں پوری پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں مختلف اسمبلیز میں جا کے ایک بات کو ریز کروں گا. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں, جب میں کہتا ہوں کہ یار اس طریقے سے غلط کیا ہے, ان لوگوں کے پاس نمبرز ہیں, وہ لا کے جو بل پاس کر رہے ہیں وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو, ابھی کانسٹیٹیوشن میں لفظ ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اور لا. اب وہ کیا کرتے ہیں, اس کانسٹیٹیوشن کو تو وہ نہیں چینج کر سکتے تھے اس وقت, وہ لا کو چینج کر کے اس کے تھرو وہ پتلی گلی سے دوسرا غلط کام کرا لیتے تھے.